بیان بازی کی اور یہ ایک انفارچونیٹ اسٹنٹ تھا. رہ گئی بات, ہمیں کوئی چپ نہیں کرا سکتے, یہ ہماری رکنیت ختم کرتے ہیں, نااہل کراتے ہیں. جو بھی سیاست میں مداخلت کرے گا ہم اس کے پیچھے بات کریں گے, جو بھی عوام کو تکلیف دے گا ہم اس کے پیچھے بات کریں گے, جو بھی ذاتی پالیسیوں پہ عوام کے مینڈیٹ کو بلڈوز کرے گا ہم اس کے پیچھے بات کریں گے. میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ پہ جو ہے بڑا کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ آپ نے این ڈی یو میں شرکت کی اور اس پہ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا بہت کرٹیسائز کر رہا ہے, اور عادل بازئی جو ہے وہ بھی اب سے کچھ دیر پہلے یہاں پر انہوں نے بیان دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ بتایا نہیں گیا صحیح, اور ہم جو ہے نا اس میں مس انڈرسٹینڈنگ سے. دیکھیں جی, پارٹی کی پالیسی واضح نہیں تھی اور یہ ایک اکیڈیمک ورکشاپ تھا, کوئی فوجی ٹریننگ تو تھی نہیں. اور رہ گئی بات, میں نے اپنے موقف بڑا کلیئر کہا ہے اپنے ٹویٹ میں کہ میں نے نہ کوئی میٹنگ اٹینڈ کی ہے نہ بریفنگ لی ہے. مجھے ایک نجی فنکشن کی تصاویر وائرل کرائی گئی ہے, چونکہ ہم سارے پارلیمنٹیرینز ہیں, دوست ہیں, تو ہم سیاسی لوگ ہیں, غم خوشی میں جاتے رہتے ہیں, اور اگر اس کو کوئی اور طرح سے پورٹرے کیا جائے گا تو وہ بڑا انفارچونیٹ ہے. رہ گئی میری بات, تو جی مجھے حاسدین اور مخالفین دونوں کا سامنا ہے. میرا ایک ہی میسج ہے کہ مقابلہ کروں گی, آپ جو مرضی کرا لے, میں پیچھے نہیں ہٹوں گی. یہ حاسدین پارٹی کے اندر سے ہیں یا باہر سے ہیں؟ جی جہاں سے بھی ہے, میری ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ کو حسد سے شفا دے. اس وقت میں جب آپ لوگوں کا لیڈر جو ہے وہ اس وقت پابند سلاسل ہے, اس وقت میں پارٹی کے اندر اس طریقے کی حسد اور اس طریقے کی گروپنگ پارٹی جو ہے وہ اس وقت برداشت کر سکتی ہے؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل ہمارے جو لیڈر ہیں خان صاحب اور ان کی اہلیہ اس وقت پابند سلاسل ہے, اور ان کی 1 مہینے سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی. بی بی صاحبہ کی تو ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی ہے. 16 اکتوبر کو وہ آخری مرتبہ ہم سے ملی تھی, اس کے بعد نہ خان صاحب سے ملی ہے نہ اپنی فیملی سے ملی ہے, اور ایک عجیب و غریب قسم کی لاقانونیت ہے اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. اس ٹائم ہم صرف صبر اور تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور خان صاحب کے رہا ہونے کا ویٹ کر رہے ہیں. آج این ایف سی کے حوالے سے میٹنگ تھی, وزیر اعلیٰ نے شرکت کی ہے, لیکن وہاں پہ انہوں نے صحافیوں سے کوئی گفتگو نہیں کی اور نہ بتایا کہ کیا وہاں پر انہوں نے اپنا مدعا جو ہے وہ پیش کیا, اور اس کے بعد اڈیالہ بھی وہ کچھ دیر رکے اور واپس روانہ ہو گئے. تو کیا معاملات کوئی کہیں سے یقین دہانی کرائی گئی ہے؟ پہلی بات تو یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ لوگ اس طرح کے کوسچنز کیوں کرتے ہیں یقین دہانی والی. صحیح ہے, ہم خان صاحب کے لائن پہ چلنے والے لوگ ہیں, خان صاحب ہی کی یقین دہانی پہ یقین رکھتے ہیں, اس کے علاوہ ہمیں کسی اور کی یقین دہانیوں کی ضرورت نہیں ہے. این ایف سی پہ انہوں نے میٹنگ کی, جو آفیشیل پلیٹ فارم تھا, انہوں نے اپنے صوبے کا کیس لڑا, اور وہ وہاں وہ سٹنٹس نہیں کھیل رہے. وہ سٹنٹ کھیلتے تو وہ جا کے میٹنگ کر کے صحافیوں سے بات چیت کرتے, لیکن وہ ایکچولی پریکٹیکلی ورک کر رہے, تو اس لیے پھر وہ اڈیالہ گئے. اڈیالہ میں چونکہ ایک پچھلے سینیٹر فیصل واڈا صاحب نے جو اسپوکس پرسن ہے اسٹیبلشمنٹ کے, انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ملاقات نہیں ہوگی. ملاقات نہیں ہوتی تو نہیں ہوتی. ہم بتانا چاہتے ہیں اس پاکستان کو بھی اور دنیا کو بھی کہ اس ٹائم اس ملک میں مینڈیٹ کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اس ٹائم اس ملک میں جمہور کی کیا حالت ہے, اس ٹائم اس ملک کے مقبول ترین لیڈر اور ایک سابق وزیر اعظم کو کس حال میں رکھا گیا ہے. میڈم یہ بتائیے گا کہ جس طرح این ڈی یو کے واقعے کے اوپر عمران خان کا رد عمل آیا, جس طرح چیزیں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں, مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا خان صاحب کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے؟ جی میں سمجھتی ہوں کہ خان صاحب کو پوری بات نہیں بتائی گئی ہے. میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ خان صاحب کو جو خان صاحب کے سامنے جو بات کی گئی ہے وہ شاید کمپلیٹ فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ نہیں تھی, اس لیے خان صاحب کا یہ ری ایکشن آیا ہے. جلد یا بدیر ملاقات تو ہوگی نا, کبھی تو ہوگی, خان صاحب تک ریئلٹی پہنچ جائے گی. میم یہ ملاقات کن شرائط پہ کرائی گئی ہے؟ مسلم لیگ کی طرف سے ایک واضح پیغام آیا کہ ہم نے اس کو عظما خان کو کہا کہ آپ پریس کانفرنس نہیں کریں گے, اسی بنیاد پہ ہوئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مسلم لیگ نون تو ایسے ہی جو وہ کرتی ہے نا, ارریلیونٹ ہے تو ہر جگہ ریلیونٹ ہونے کے لیے ایسے بیان داغتی ہے. آپ بتائیں, مسلم لیگ نون کی حکومت ہے پنجاب میں, اڈیالہ کی تاریخ میں جب اڈیالہ کا بازار بنا ہے پہلی مرتبہ اس طرح بند ہوا ہے, ٹیوزڈے کو پورا دن بند رکھا گیا ہے, اس لیے تاکہ جو لوگ آئے ہیں ان کو نہ پانی مل سکے, نہ چائے مل سکے, نہ کچھ کھانے کو مل سکے. اس قسم کی یزیدیت ہے کہ پانی بھی بند کیا گیا تھا. اور جتنے جمع غفیر میں پنجاب آیا تھا, میں ان پنجاب کے لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ جس طریقے سے وہ اظہار یکجہتی کے لیے اٹھے تھے. یہ عوامی مزاحمت تھی, ہم نے صرف اپنے ٹکٹ ہولڈرز کو بلایا تھا اور ان کی کام پہ ٹانگ گئی تھی. تو اسی لیے ملاقات عظما خان صاحبہ باہر آئی, انہوں نے پریس کانفرنس کی, تو اگر ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ بات ہوتی تو پریس کانفرنس کرائی کس نے میم؟ جی ملاقات کرائی کس نے؟ ملاقات جی جو ملاقات کرانے والے ہیں, کیونکہ وہ ڈرتے ہیں عوامی مزاحمت سے. تھینک یو میم.